हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज सुबह यकीनन बरकत का दिन है, शादमानी का दिन है, खुदावंद के रूह से भरने का दिन है। और ये दिन हमारे लिए बाइस बरकत, और यही है वो दिन जो खुदावंद का है, जिसमें हम खुशी मनाते हैं। यकीनन गर्मी की शिद्दत रोज रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप लोग इस गर्मी के मौसम में भी दूर नज़दीक से खुदावंद के घर में आ रहे हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएं। मैं अभी सामने बैठा ऊपर देख रहा था, काफ़ी हमारे भाई जो हैं, गैलरी में बड़ी गर्मी होती है और पंखे भी ऊपर से घूम रहे थे, तो कोई पंखा अपनी तरफ खींच रहा, कोई अपनी तरफ खींच रहा था। तो सोच रहा था कि 2-3 पंखे और हम लेके आते हैं, तो अगर आप में से किसी को ज़रूर खुदा तौफीक दे, हमें स्टैंड के 3-4 पंखे और चाहिए, तो ताकि ऊपर जो हमारे भाई बैठे हैं, अभी जुलाई है, अभी अगस्त भी अपने गुजारना है, तो ज़रूर कोशिश करें कि आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोशिश होती है कि जितने लोग आप यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए बेहतरीन इंतज़ाम, क्योंकि जब आप ईजी होके बैठेंगे ना, फिर आप कलाम भी ईजी होके सुनेंगे। लेकिन अगर आप गर्मी में होंगे तो फिर कोशिश होगी कि पंखा में अपने करना। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम नेक्स्ट संडे तक ज़रूर भाई आप लोगों के लिए 2-3 पंखे और अरेंज करेंगे। मुझे पता है पीछे भी भाई बैठे हैं, तो माइक को नहीं होती भी, ऐसी बात है। हाँ जी, लेकिन मैं खुदावंद आपको बरकत दे जी। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट संडे तक 3-4 पंखे आ जाएंगे। अब बोलते नहीं कि आ जाएंगे, चलिए। सो जो आपके पास बैठा है उसके लिए बरकत मांगिए, उसको बरकत दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितने जानते हैं कि आज हम कौन सा पैगाम सुनने वाले हैं? जी, क्या पैगाम है आज का? जी, सारे बोले क्या? मसा का भेद। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले ही ये जो सरमन होता है इसको मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग इसके बारे में जान जाएं, इसके बारे में। आइए हम इससे पहले के कलाम सुने, अपने आप को तैयार करें कलाम मुक़द्दस के लिए, कि खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। क्योंकि आज चाहे हम मुख्तसर कलाम सुने, थोड़ा कलाम सुने में, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद आज अपने कलाम से आपको बरकत देगा। हालेलुया। तो अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। चैनी आएगी, एक 2 कोर्स वो खुदावंद की ज़ुबान में गाएंगे, और हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद आज मुझे अपने इस कलाम से बरकत देगा। यकीन जानिए कि आज सुबह खुदावंद मसा के वसीला से आपकी जिंदगियों में नए रेवलेशन देगा आपको। अब मसा के उस बड़े मकसद को, मसा की उस बड़ी कुदरत को जानेंगे जो चूहों को तोड़ता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड। और खुदावंद से आज सुबह, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम दिन है, आज फर्स्ट संडे है, पाक इशा का दिन है, हम यीशु मसीह का खून लेने वाले हैं, उसका बदन खाने वाले हैं। तो खुदावंद से कहिएगा, खुदावंद आज मुझे अपने कलाम से बरकत दे, तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए बरकत पहुंचाए। हालेलुया जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। अपने सरों को झुकाए और खुदावंद से दुआ कीजिएगा। आज सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला, कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चन्ना। सब
गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना आज सुन ले तू बंदिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना और थोड़ी देर नुते पहचानी शामें फिर नहीं सुना न किसे रब दा कलामे और थोड़ी देर नुते पहचानी शामें फिर नहीं सुना न किसे रब दा कलामे फिर नहीं सुना न किसे रब दा कलामे गल सुनिया न सुन कभी वेला टुरी चला कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना हर एक आयत चे जिंदगी दा राज़ी सारा ही कलाम में यीशु दी आवाज़े हर एक आयत चे जिंदगी दा राज़ी सारा ही कलाम में यीशु दी आवाज़े सारा ही कलाम में यीशु दी आवाज़े सुने बासी बचे जाती लख बरी बल्ला कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना सब गल्ला कोलो चंगिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना आज सुन ले तू बंदिया कलाम दिया गल्ला हयाती दिया चलना गल्ला हयाती दिया
कलाम दिया गल्ला कलाम दिया चलना। धन्यवाद यीशु के नाम से आज आपके लोगों के लिए आपका कलाम चाहते हैं जो आपकी लोगों की जिंदगियों के लिए बाइस बन रही है यीशु के नाम में। आइए आज सुबह मेरे साथ कलाम में से निकालिएगा खरूज की किताब उसका 30वां बाब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है खोलिएगा खरूज की किताब उसका 30वां बाब। और उसकी 30वीं आयत से 35वीं आयत तक। खरूज की किताब 30वां बाब 30वीं 31वीं 32वीं और 33वीं आयत को तिलावत करेंगे। तिलावत समाप्त फरमाइए। और हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और तू बनी इस्राएल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त मसा करने का पाक तेल होगा। ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए और ना तुम कोई और रोगन इसकी तरकीब से बनाना, इसलिए कि ये मुकद्दस है और तुम्हारे नजदीक मुकद्दस ठहरे। जो कोई इसकी तरह कुछ बनाए या इसमें से कुछ किसी अजनबी पर लगाए वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। पाक कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किए जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मुबशर आज सबको यहाँ पर कुर्सी दे दे। जो कबीना के लोग हैं उनके लिए कुर्सी कर दिया गया। मसा का भेद बाइबल मुकद्दस में ये मसा एक बहुत छुपा हुआ खजाना है। ये एक बहुत बड़ा कीमती खजाना है, एक बड़ा भेद है। और मसा याद रखिए ये कोई नजरिया नहीं है और ना ये किसी चर्च का नजरिया है। अनॉइंटिंग मसा ये ना तो किसी पास्टर ना किसी बिशप ना किसी डिनोमिनेशन और ना किसी एक चर्च की इजाद की हुई कोई चीज है। मसा बेसिकली ये खुदा की दी हुई एक ऐसी पावर पैक है, यानी ये एक ऐसा पावर पैक है जो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की मौजूदगी को, रूहुल कुद्स की मौजूदगी को लेकर आता है। और टेस्टामेंट के अंदर खुदा ने फरमाया तू हारून और उसके बेटों को क्या करना जी? मसा करना, माशेख चौपड़ना, मलना, उनके ऊपर डालना। और खुदा ने फरमाया उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को। इसका मतलब है मसा एक ऐसी पावर है जो आपको आम लोगों में से अलग कर देती है। मसा एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी खुदा की फेवर है जो आपको दूसरों में से क्या करती है? क्या लिखा है? तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको क्या करना? मुकद्दस। और तू बनी इस्राएल से कह देना ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त। और करिएगा किसी तेल की बात हो रही है और तेल कैसा लिखा उस तेल के बारे में? पुश्त दर पुश्त मसा करने का क्या लिखा है? पाक तेल। और ये पाक तेल 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता था। इसका जिक्र आप पिछले हवाले में इसी चैप्टर की 22 में ऐसे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये 5 चीजें मिल जाएंगी।
خداوند نے کیا تو پھر کبھی ان 5 چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے یہ 5 چیزیں کیا ہیں اور کس بات کو پیش کرتی ہیں. لیکن آج ہم غور کریں گے مسح کے اوپر بات کریں گے. میرے عزیزو، جب یسوع مسیح زمین سے آسمان پر چلے گئے تو یسوع کے آسمان پر جانے کے 40 سال بعد یہ ساری ہسٹری میں اس چرچ میں آپ سب کو بیان کر چکا ہوں. کیسے رومی سلطنت، روم کے جنرل تیتس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیلی وہاں سے تتر بتر ہو گئے اور پھر تقریباً 1900 سال تک یہ اسرائیلی اپنے ملک سے تتر بتر رہے. لیکن جب دوبارہ سے اسرائیلی اپنے ملک میں گئے اور انہوں نے دانیل نامے باب کی 24ویں ایک نبوت پڑھ رکھی تھی اور نبوت میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اسرائیل میں دوبارہ آئیں گے، ان کو دوبارہ سے اسرائیل کے نئی ہیکل کے لیے انائٹ کریں گے. ایک پروفیسی، اس پروفیسی میں لکھا، آپ پڑھیں گے گھر میں جا کے، دانیل نامہ باب 24ویں آیت. ممسوح کو مسح کیا جائے گا. اب یہودی لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی وہ مسح کرنے والا تیل تو اب رہا نہیں، وہ تیل کہاں چلا گیا جو موسیٰ کو خدا نے لا کے اندر بنانے کے لیے کہا تھا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ وہ کیا ہے جی، وہ تیل آلریڈی انائنٹڈ ہے. ہم تو ہمارے پاس جو بھی ہے بوتل، ہم اس تیل کو پہلے کیا کہتے ہیں، تو اس تیل کو جو خدا نے بنانے کے لیے کہا تھا آلریڈی اس تیل میں خدا کی انائنٹنگ، ہیوج انائنٹنگ اس میں موجود تھی. سو یہودی ربی پریشان ہو گئے تیل کہاں سے ملے گا، حیران تھے کہ سارا کچھ بنا لیں گے تیل کیسے بنے گا. لہذا ہوا کیا، 1948 میں انہیں ڈیڈ سی، پہلے مردار میں سے ایک تانبے کا تمار ملا اور تانبے کے تمار کو جب دیکھا تو اس کے اوپر تیل بنانے کا تمام طریقہ لکھا ہوا تھا. تیل بنانے کے اجزاء کی مقدار لکھی ہوئی تھی. جب نقشے کو موڑ کے دیکھا تو پیچھے ایک نقشہ تھا جو اسی بحر مردار کے پیچھے کچھ غفائیں تھی، غاریں تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیچھے 11ویں نمبر کی غار میں اتنے قدم چلو گے تمہیں ایک پتھر ملے گا. جب پتھر ملے گا اور پتھر اتنے ہاتھ کھدائی کرو گے تمہیں وہاں سے کچھ ملے گا، وہ نکالو. ربی نقشہ پکڑتے ہیں اور وہ 11ویں غار میں پہنچتے ہیں. جب 11ویں غار میں پہنچے، قدم کو ناپا، وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا. پتھر کو اٹھایا اور جتنے ہاتھ لکھے تھے ناپ کے مطابق کھدائی کی تو نیچے ایک سراہی مل گئی ان کو جو کھجور کے پتوں میں ڈھکی ہوئی تھی. ربیوں نے اس سراہی کو پکڑا تو دیکھا کہ اندر کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں جو تھی وہ سراہی سے جم گئی ہوئی تھی. اسے باٹی میں بھیجا گیا اور اس جمی چیز کو لیکوڈ بنایا گیا. جیسے ہی لیکوڈ بنایا گیا تو وہ کسی آئل کی شکل اختیار کر گیا. ماہرین نے کہا یہ تیل آج سے کم از کم کوئی 4000 سال پہلے کا یہاں پڑا ہے اور یہ تیل کی خوشبو، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے. جب اس تیل کو لیا گیا، اس کے اثرات چیک کیے گئے تو تیل 5 چیزوں سے بنا ہوا تھا. یہودی ربیوں کو وہ تیل بیچ دیا گیا اور جس دن یہودی ربیوں کو وہ تیل دیا گیا ان میں شادمانی کرو آ گیا. کہتے آج ہمارے پاس وہی تیل ہمارے پاس پہنچا ہے جس کا ذکر موسیٰ نے اپنی لا میں بیان کیا ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ تیل اس قدر پاورفل تیل تھا کہ اگر صرف ایک قطرہ لے کر بالٹی پانی میں ڈالے نا، چند سیکنڈ میں پوری بالٹی پانی کی دودھ کی طرح سفید ہو جاتی تھی. اس قدر اس تیل میں خدا کی انائنٹنگ موجود ہے. اور آج خدا کا شکر ہے یہ تیل جو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا، یہی تیل، اسی کے اجزاء جو ہے وہ آج
اسرائیلیوں کے پاس موجود ہے. یہاں سنیے گا, یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے, میں پڑھوں گا آپ کے 32 میں لکھا ہے, اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا, اس لیے کہ وہ کیا ہے, تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے. جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے, کیا لکھا ہے, کہا کہتا ہے نقل کوئی نہیں بنانی. جس کسی نے بھی اس آیت کی نقل بنائی نا, اپنی قوم میں سے کیا ہو جائے, کاٹ ڈالا جائے. اس قدر اہم اور پاک تیل خدا نے یہ مسا کے لیے رکھا تھا. میرے عزیز میرے بھائیوں بہنوں, جو تیل مسا کے لیے خداوند نے بنوایا, اس کے بعد زیتون کے تیل کا ذکر بھی ہمیں بائبل میں ملتا ہے مسا کرنے کے لیے. جو بادشاہوں کو مسا کرتے تھے اس کا ذکر ملتا ہے. اور زیتون کا جو عبرانی لفظ مطلب, اس کا مطلب ہے شامین, شامین, اور شامین کا مطلب ہوتا ہے چمکنا. شامین کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہے, چمکنا. بائبل مقدس میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا, اور ٹیسٹامنٹ میں جب کبھی کسی بادشاہ کو, کاہن کو مسا کرتے تھے, کسی کپڑی کے ذریعے نہیں مسا کیا گیا, سینگ کے ذریعے سے. سینگ جو کسی جانور کا ہے, نر کا سینگ, جس کو ہم نرسنگا بھی کہتے ہیں. ہمیشہ کاہنوں کو, بادشاہوں کو جب بھی مسا کرتے, نرسنگے میں تیل ڈال کر بادشاہوں کو مسا کرتے تھے. لیکن اب یہاں پر سیکھنے کی بات ہے, جب خدا نے سیموئیل کے ذریعے سے ساؤل کو مسا کروایا تو لکھا ہے ساؤل کو پتہ ہے کیسے مسا کیا گیا, کپڑی میں تیل ڈال کے. کس نے؟ لیکن جب داؤد مسا ہوا تو کیسے؟ لکھا ہے سیموئیل نے داؤد کو مسا کرنے کے لیے کیا کیا تھا, سینگ میں تیل ڈالا تھا. کپڑی مین میڈ ہے اور سینگ گاڈ میڈ ہے. سنیے گا, کپڑیاں انسان بناتا ہے, لیکن سینگ جو ہے یہ خدا کی قدرت سے بنتے ہیں. سو یاد رکھیے, وہاں پر کپڑی سے ساؤل کو مسا کیا. کیوں؟ کیونکہ ساؤل جو تھا لوگوں کی ضد تھا کہ ہمیں بادشاہ دے, لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. سو لوگوں کی ڈیمانڈ کے لیے مین میڈ ہی استعمال ہوا, لیکن داؤد جو ہے یہ گاڈ میڈ ہے, گاڈ چوائس ہے. اور جو بندہ خدا سے چنا گیا نا, اس کی مخصوصیت بھی خدا کی مرضی سے ہی ہوتی ہے. ہاللیلویا. کئی دفعہ ہم لوگ اقرار کرتے ہیں منو بھی مسا کرو, منو بھی کچھ بناؤ. یہ سیلف میڈ ہوگا, مین میڈ ہوگا, لیکن گاڈ میڈ بنیے, گاڈ کالنگ والے بنیے. اب میری ایسی جو بائبل کہتی ہے, پرانے وقتوں میں جب بادشاہوں کے سروں پر جو تاج ہوا کرتے تھے, آپ نے یہ دکھائیں ذرا, جانے اپنا ہیئر بینڈ دکھائیں. شاید ہمارے کلچر میں ہم تاج سمجھتے کوئی ہیرے سیرے نہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے, تاریخ دیکھیے, اور ٹیسٹامنٹ کے بادشاہوں کے تاج ہمیشہ ایسے ہوتے تھے, ایسے بنے ہوتے تھے جن میں سونا ہوتا تھا. اور یہ عبرانی لفظ تاؤ, اور عبرانی لفظ تاؤ جو ہے وہ بالکل کراس کی شکل کا بنتا ہے. تو جب بھی اور ٹیسٹامنٹ میں بادشاہوں کو, کہنوں کو مسا کیا جاتا تو تیل ان کے ایسے اور ایسے ڈالتے تھے. کیا بن گیا جی, کیا بن گیا؟ کیونکہ یہ ان کی نمائندگی تھی کہ یہ بادشاہ مسا ہوا ہے. یہ ہیئر بینڈ جو ہے یہ اس طرح سے بادشاہ اپنے سر پر تاج پہنتے تھے جو کراس کی نشانی ہے. اب میرے ایسی جو بائبل مقدس میں روح القدس کو بھی تیل کے ساتھ تشبیہ کیا گیا ہے. ایک خاص بڑا پوائنٹ ہے. زبور 23 کن لوگ کو آتا ہے, جن کو آتا ہے زبانی شروع کرے پڑھنا. خداوند پڑھتے جائیے, پڑھتے.
سر پر سارے بولیے خدا میرا چھپانے مجھے کمی وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں رات کے چشموں کے پاس. اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس نے میرے سر پر. یہ بھیڑ کہہ رہی ہے. چرواہا کہتا ہے میں بھیڑ ہوں اور خدا میرا کیا ہے. لیکن بھائی داؤد نبی نے چرواہے کو یہ کیوں کہا کہ میں بھیڑ ہوں اور میں خداوند کی بھیڑ ہوں. خداوند میرا مجھے کمی اس نے میرے سر پر کیا ملا ہے. کیوں؟ سنیے گا بڑی خاص بات ہے. سنیے یہ داؤد نے کیوں کہا کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. یہودی اسکٹالوجی بیان کرتی ہے گرمیوں کے موسم میں بھیڑوں کے ناک پر مکھیاں بیٹھتی تھی. گرمی کے موسم میں بھیڑوں کے سر پر مکھیاں بیٹھتی تھی اور جب بھیڑ کی ناک پر مکھی بیٹھتی تھی اس کے سر پر تو بھیڑ اپنے سر کو کھجانے کے لیے کسی پیڑ کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ اپنا ناک رگڑتی تھی تاکہ مکھی اڑ جائے. تو جب بھیڑ اپنی ناک رگڑتی تھی دیوار کے ساتھ رگ کے ساتھ تو اس کی ناک چھل جاتی تھی. اس کا سر چھل جاتا زخمی ہوتا تھا. پھر اچھا چرواہا جاتا بھیڑ کے پاس بھیڑ کو اپنی گود میں لیتا اور پھر وہ تیل کو لے کر اس کی ناک پر لگاتا جو زخمی ہو چکی ہوتی تھی. پھر تیل کو لیتا اس کے سر پر لگاتا اس کے زخموں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اور نیکسٹ اس کو مکھیوں سے محفوظ کرنے کے لیے. تو نے میرے سر پر کیا ملا ہے. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ گرمی کے موسم میں مکھیاں بیٹھتی تھی. مکھیاں ان کے ناک اور سر کو زخمی کر دیتی تھی. سو اچھا چرواہا بڑی محبت سے ان کے ناک اور سر پر تیل ملتا تھا. اب مکھیاں بھی بنا رہی ہیں, مکھیاں اڑتی آ رہی ہیں, لیکن اب مکھیاں ناک پر بیٹھے گی جی نہیں. اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ مکھیاں سر پر بیٹھے گی جی نہیں. کیوں؟ اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ آگے سنی بڑی گہری بات ہے. اسرائیلیوں کا ماننا ہے نہ ہمارا فلسطین دشمن ہے, نہ ہمارے عرب کے دشمن ہے, نہ ہمارا کوئی اور ملک ہے. اسرائیلیوں کے دو بڑے دشمن ہیں جن کا ذکر آج میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں. سنجھے اسرائیل کے دو بڑے دشمن ہیں. ربی کاہن سب کہتے ہیں نہ دشمنی ہماری فلسطین سے ہے نہ عرب کے ساتھ ہے. ان کی تاریخ ان کے بزرگ کہتے ہیں ہمارے دو دشمن ہیں. نکالیے پہلا دشمن ان کا جن کا ماننا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. دوسرا گرنتھیوں چھٹا باب, دوسرا گرنتھیوں چھٹا باب 15ویں آیت نکالیے کیا لکھا ہے جی. مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت. شکریہ. مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا لکھا جی. یہاں ایک نام آیا بلیال. یہ بلیال ایک دیوتا ہے, ایک ڈیمن اسپرٹ ہے, اور یہ ڈیمن اسپرٹ کیا کرتی ہے, یہ فلسطینیوں میں, عرب میں, دوسرے ملکوں میں گھستی ہے اور ان کو اسرائیل کے خلاف بھڑکاتی ہے جنگ کے لیے. تو اس لیے کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن بلیال دیوتا ہے. یہ ایون اسپرٹ ہے جو بادشاہوں میں گھستی ہے اور بادشاہوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتی ہے. سیکنڈ متی کی انجیل 10واں باب نکالیے گا. متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی 25 آیت پڑھی کیا لکھا ہے. 10واں باب. شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو